بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دماغ کی دوہری لائن پر۔ دماغ کی دوہری لائن بہت کم ہی پائی جاتی ہے، جبکہ عموماً یہ ایک ہی لکیر ہوتی ہے جو ہاتھ کے اوپر سیدھی چلتی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی یہ لائن دوہری ہوگی تو واضح طور پر دو علیحدہ لائنوں کی شکل میں نظر آئے گی۔ ایسے شخص کے متعلق آپ برملا کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوہری حکمت عملی کا مالک ہوگا اور اس کی سوچ و فکر کے ہمیشہ دو زاویے ہوں گے۔ یہ شخص عموماً بہت زیادہ ذہنی کام کو بخوبی نبھانے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کی زندگی دوہری حکمت عملی کے تابع ہوگی اور کامیاب ہوگی۔ دماغ کی دوہری لائن میں ایک تو عام طور پر زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ملتی ہے، جبکہ دوسری مشتری کے ابھار سے نمودار ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورت میں اس کی تشریح یہ ہوگی کہ یہ آدمی ایک طرف تو انتہائی حساس ہوگا اور دوسری طرف اس میں حکومت کرنے کی عظیم خواہش جھلکتی نظر آئے گی اور وہ اپنے ذہنی خیالات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشاں ہوگا۔ اس میں خود اعتمادی کا جذبہ خاص موجود ہوگا۔ اگرچہ دماغ کی لائن دوہری لائن کا نشان شاندار اور قابل ذکر ذہنی قوت کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمیشہ یہی مشاہدہ کیا ہے کہ کسی ہاتھ پر صاف اور واضح ایک لائن بمقابلہ دو لائنوں کے زیادہ کامیاب اور کامرانی کی صورتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ دماغ کی دوہری لائن کی ایک اور بھی صورت ہوتی ہے کہ لائن نمبر 7 جس میں بڑی لائن کے ہاتھ کے درمیان سے دو صورتیں اختیار کرتی ہے، جہاں پر سے اس کی ایک ذیلی لائن ہاتھ پر آگے کی طرف چلی جاتی ہے اور دوسری کمر کے ابھار کی طرف جھک جاتی ہے۔ اس صورت میں ہم ایک ایسے شخص سے مل رہے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر دو شخصیتوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک لائن کی صورت میں تو کسی شخص کو اپنی مرضی پر مکمل اختیار ہوتا ہے، لیکن دوہری لائن والی شخصیت دوہری حکمت عملی رکھنے کی وجہ سے کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے الگ الگ زاویہ اختیار کرنے کی وجہ سے مکمل اختیار سے محروم رہتی ہے۔ دور قدیم کے بہت سارے محققین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، دماغ کی دوہری لائن جب دو مختلف لائنوں کی شکل میں پایا جائے تو یہ وراثت میں قوت اور دولت کے ملنے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ تاہم میں نے عام طور پر اسے جس طرح پرکھا ہے، اس میں یہ پایا ہے کہ اگرچہ یہ دوہری لائن کسی شخص کی زندگی میں بہت بڑی دولت یا قوت کے نتائج کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے حصول میں اس شخص نے سب کچھ وراثت میں ملنے والی عقل و دانش اپنی صلاحیتوں کے ذریعے حاصل کیا ہوتا ہے، نہ کہ پیدائشی طور پر اس کے حصے میں آیا ہوتا ہے۔